نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے دو اہم آداب ذکر کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پہلا ادب یہ بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو تو ڈرتے ہوئے دعا کرو کہ ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ جب دعا کرو تو خوب للچاتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے دعا کرو کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی قبولیت سے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ امید اور خوف دونوں برابر ہیں، لیکن اہل نظر و علماء کی رائے ہے کہ جوانی اور تندرستی کے زمانے میں خوف کو غالب رکھنا چاہیے تاکہ اطاعت میں سستی اور معصیت میں چستی نہ آنے پائے، مگر بڑھاپے اور مایوس کن بیماری میں امید کو غالب رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عمل کی طاقت تو رخصت ہو چکی ہوتی ہے، اب تو امید ہی سہارا رہ گئی ہے۔ اس آیت شریفہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ دعا کے وقت میں خوف اور امید دونوں ہی حالتیں ہونی چاہیے، لیکن ان دونوں حالتوں میں امید ہی راجع ہے، کیونکہ رب العالمین اور رحیم الرحماء کی جود و احسان میں نہ کوئی کمی ہے نہ بخل۔ وہ برے سے برے انسان بلکہ شیطان کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر عدم قبولیت کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی بدعمالی اور گناہوں کی نحوست سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے نیک عمل ہونا درکار اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا میں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔